ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آج پھر گفتگو اسی اخلاق کے حوالے سے ہی جاری تھی پچھلی نشست میں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کیا اس اخلاق کا کوئی ہماری تعلیم سے بھی تعلق ہوتا ہے؟ ہم لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں بہت، لیکن ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں سڑک پہ چلنا بھی نہیں آتا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے زیبرا کراسنگ سے کرنا ہے. گاڑی ذرا سی اب آگے اشارہ ہو گیا، پیچھے والا جو ہے وہ بجانا شروع کر دیتا ہے، ہارن بجانا شروع کر دیتا ہے، اگلے والا غصے میں باہر نکل آتا ہے. ایک یعنی ٹریفک سینس تک جو ہے ہم لوگوں میں نہیں ہے، اور دیکھنے میں ہم بہت پڑھے لکھے، سوٹڈ بوٹڈ سب چیزیں. اس کا کوئی اخلاقیات سے بھی کوئی تعلق ہے، کوئی تعلیم سے تعلق ہے؟ کس طرح سے یہ بات جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ تعلیم دراصل ایک ثقافتی عمل کا نام ہے جسے ہم کہتے ہیں تہذیب و تربیت. تہذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چیزوں کو سنوار کر کے ایک شکل دے رہے ہیں. تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا ماحول فراہم کر رہے ہیں، مثال فراہم کر رہے ہیں جس کے اندر ایک شخص دیکھ کر کے سیکھ رہا ہے. اسی لیے آپ کہتے ہیں آن ہینڈ ٹریننگ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں مینجمنٹ سائنس میں. تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تعلیم کا مقصد نصابی کتب کو حفظ کروا کر کے سب میں اے گریڈ تقسیم کر دینا ہے. جس کی یادداشت زیادہ بہتر ہوتی ہے اس کو گریڈ زیادہ مل جاتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے امتحانات سے 2 ہفتے پہلے ہر بچہ اور بچی اپنے کمرے کے اندر چہل قدمی کر رہا ہوتا ہے کتاب ہاتھ میں لے کر کے کہ امتحان کی تیاری ہو رہی ہے. اور مسجد میں بھی کچھ زیادہ نظر آنے لگتے ہیں. جی وہاں بھی جاتے ہیں کہ شاید وہاں سے کچھ دعا کا بھی فائدہ ہو جائے. حالانکہ جو تعلیم ہے اس کو قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے سمجھا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، قد من اللہ المومنین، مومنوں پہ یہ احسان ہے کہ اس نے ان میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں تعلیم دیتا ہے، جو علم الکتاب والحکمہ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے. اور پھر یہ کہا کہ وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو آیات پڑھ کے بھی سناتا ہے. گویا کہ وہ 4 کام کرتا ہے. ایک تو اس کلام عزیز کو ان تک پہنچانا تلاوت کے ذریعے، تلاوت آیات کے ذریعے، تعلیم کتاب کے ذریعے کہ اس کتاب کا مفہوم کیا ہے، تزکیے کے ذریعے کہ تزکیے کا مطلب قرآن کریم میں محض صاف کرنا نہیں ہے بلکہ گرو کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، نمو اور اضافہ کرنا ہے. تو وہ ان کو موقع فراہم کرتا ہے ٹو ڈیولپ اینڈ گرو، ٹو میچور. اور آخری بات یہ وہ انہیں حکمت کے بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ آپ کا وہ اسوہ ہے، وہ عمل ہے جو آپ پیش فرماتے ہیں. یہ چاروں چیزیں ایجوکیشن کے 4 اجزاء ہیں. آپ تھرو آڈیشن، تھرو آبزرویشن، تھرو کانٹمپلیشن چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن جو چیز ہم مس کرتے ہیں وہ ہے جو آپ کا اسوہ اور قدوہ ہے. جو حکمت قرآن پاک کہتا ہے وہ یہ ہے کہ تربیت اور تزکیے میں بھی یہ بات شامل ہے. تو میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ تعلیم ایک ایسا ثقافتی عمل ہے جس میں کہ آپ تہذیبی اور تربیتی حیثیت سے ایک شخص کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے ایک مٹی کا تودا ہاتھ میں لیا، اس کو کچھ دیر آپ نے مسلا اور گوندا، پھر آپ نے اسے ایک خرات پہ رکھا اور پھر آپ نے اس کو چلایا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ ایسے کیے اور ابھی آپ نے ہاتھ ایسے کیے اور ایسے کیے اور ایسے کیے اور یہ ایک بڑا خوبصورت گلدان بن گیا. کل تک تو وہ مٹی کا تودا تھا، لیکن یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ عمل تہذیب کا ہے، یہ عمل تربیت کا ہے. آپ نے تربیت کی مٹی کے ایک تودے کی جس سے کہ ایک انتہائی خوبصورت آرٹیفیکٹ وجود میں آ گیا. گویا کہ تعلیم جو ہے وہ محض چند معلومات کے یکجا کر دینے کا نام نہیں ہے، نہ ان کو سنا دینے کا نام ہے، نہ یاد کرنے کا نام ہے، بلکہ اس عمل کا نام ہے جس میں کہ آپ ماہیت قلبی جسے ہم کہتے ہیں، جو اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا نوجوانوں کے لیے کہ ٹرانسفارمیشن اس کا ہو جائے. تو یہ جو عمل ہے تعلیم کا وہ دراصل ایک ٹرانسفارمیٹری
اور اسی بنا پر جو نبی کی شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ٹرانسفارم لیڈرشپ ہے. یہ وہ قیادت ہے جو ٹرانسفارم کرتی ہے. یہ وہ قیادت نہیں ہے جو امپوز کرتی ہے، بلکہ ٹرانسفارمیری لیڈرشپ جس کے نتیجے میں لوگ ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں. آپ کو علم ہے کہ کل تک جو افراد شراب کے رسیا تھے، جو ہر برائی میں پھنسے ہوئے تھے، وہی وہ بن جاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خیرکم بچاریہ خیرکم اسلام. جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں کچھ خیر رکھتے تھے لیکن وہ برائی پھنسے ہوئے تھے، وہ لیڈرز بن گئے اس تربیت اور تعلیم کے نتیجے میں. تو تعلیم کا اصل مفہوم جو ہے وہ تربیت اور تہذیب کا ہے، یہ محض ایک اسکلز کا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میرا جو سوال ہے وہ اکثر آج کل کے پیرنٹس کے زبان پر پایا جاتا ہے. جی، وہ کوشچن یہ ہے کہ پیرنٹس کی شکایت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تربیت، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ سے اعلیٰ ماحول دیتے ہیں، پر پھر بھی ان میں اخلاقیات کا وہ معیار نہیں جو پہلے زمانے میں پایا جاتا تھا. تو آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ دیکھیے اس میں 3 چیزیں بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں. ایک تو یہ کہ اعلیٰ تعلیم سے مراد کیا ہے. اگر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک ایسے ادارے میں بھیج رہے ہیں جو کسی فورن یونیورسٹی یا کسی فورن بزرگ کے نام پر قائم ہوا ہے اور اس بنا پر وہ آپ سے 2 گنی 5 گنی 10 گنی فیس لیتا ہے اور وہ اعلیٰ ہو گیا اس بنا پر، تو یہ قصور بچے کا نہیں ہے، والدین کا ہے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اس اعلیٰ تعلیم کے اندر کیا کوئی عنصر اخلاق کا بھی ہے یا اس کے اندر محض جو ہم کہتے ہیں موسٹ ماڈرن انفارمیشن، جس کا مطلب یہ ہے کہ میگرو ہل کی، آکسفورڈ یونیورسٹی کی، ہارپجن راؤ کی چھپی ہوئی کتاب جو چھپی ہے 2011 میں، وہ آپ نے اس کے حوالے کر دی. لیکن کیا اس کتاب میں جو آپ کے خیال میں لیٹسٹ ایڈیشن ہے، کیا جو مصنف ہے اس نے اخلاق کو سامنے رکھا ہے؟ گویا جو آپ ان کو سبجیکٹ میٹر دے رہے ہیں، مواد دے رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے جدید ترین ہو، لیکن کیا اس کے اندر کوئی اخلاقی پہلو تعلیم کیا گیا ہے؟ اور آخری چیز یہ کہ کیا آپ نے اپنی اس اولاد کو جسے آپ چاہتے ہیں کہ وہ بڑی سائنسداں بنے اور بڑی تاجر بنے اور بڑی کیا کچھ بنے، کیا آپ نے پہلے دن سے اپنی اس اولاد پر خود کوئی توجہ دی اور کیا آپ نے اپنے طرز عمل سے اسے کوئی تعلیم دی؟ یا آپ نے یہ سمجھا کہ جب وہ 3 سال پلس کا ہوا تو آپ نے حوالے کر دیا اس کو ٹی وی اسکرین کے تاکہ وہ کارٹون دیکھ دے، کارٹون خود بن جائے. جب وہ اس سے ذرا کچھ آگے بڑھا تو آپ نے حوالے کر دیا ایک ایسے اسکول کے جس کو کوئی غرض نہیں ہے اس کے اخلاق سے، غرض اس سے ہے کہ وہ ایک ویسٹرن یونیفارم پہن کر کے آئے اور فر انگریزی بولنا سیکھ لے. اور آپ نے جب بھی وہ اسکول سے آیا بڑی محبت اور خواہش کے ساتھ اس سے کہا کہ بتاؤ تم نے آج کیا سیکھا، اور اس نے کہا کہ لندن برج گرنے والا ہے، یا یہ کہا کہ فلاں جو بزرگ ہمٹی ڈمٹی تھے وہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب آپ بڑے خوش ہیں اس کے اوپر کہ کیا اچھی بات کی ہمارے بچے نے. جب آپ کا اپنا طرز عمل یہ ہوگا تو کیا آپ یہ امید رکھیں گے کہ آپ نے جو انویسٹمنٹ کیا ہے مانیٹری، اس کے بعد وہ بچہ فی الواقع بزرگوں کا احترام کرے گا، صبر کے ساتھ لوگوں سے بات کرے گا، ادب سے بات کرے گا، اپنے بزرگوں کے سامنے بدتمیزی نہیں کرے گا، ہلکی آواز سے بولے گا، یا جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے کارٹون میں کہ ایک کریکٹر دوسرے کریکٹر کو ایک پھسلن کے اوپر سے گزار کر کے دیوار پہ ایسے مارا کہ دیوار میں سوراخ ہو گیا، یہ وہ دیکھ رہے ہیں دیکھتا، یہ تو کرے گا وہ. جب وہ یہ کرے گا بڑا ہو کر کے آپ کے وائلنٹ ہو گیا، ہی مسٹ بی وائلنٹ، وائی ناٹ، کیونکہ آپ نے اس کو بنایا وائلنٹ بچپن سے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں کہ آپ کا یہ سمجھنا کہ جہاں آپ زیادہ پیسے دے رہے ہیں، جہاں پہ زیادہ انگریزی آ رہی ہے بولنی، وہ بھی وہ انگریزی جو بالکل سطحی نوعیت کی ہے، اس میں بھی کوئی تھاٹ فل چیزیں نہیں ہیں. اور تیسرے جو آپ نے اپنی ذمہ داری کو بطور والدین کے حوالے کر دیا ہے کارٹون نیٹ ورک کے اور ان اداروں کے جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسے اچھا انسان بنا دیں گے. یہ تینوں جب باتیں تبدیل نہیں ہوں گی اس وقت تک جو بات آپ کہہ رہے ہیں ویسی رہے گی.
ڈاکٹر صاحب اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک کوشچن ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ دیکھنے کو آتا ہے کہ ایک آدمی آپ کو, کوئی بھی آپ کے بزرگ لے لیں, وہ آپ کو بہت سکھا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے, ویسے نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب وہ اپنے کسی اور گھر میں بیٹھتے ہیں تو ان کا بالکل اپوزٹ بیہیویئر ہوتا ہے. تو یہی سب سے بڑا ہمارا آج کل پرابلم بنا ہوا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں اتنی اخلاقی تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لم تقولون ما لا تفعلون, آپ وہ بات کہتے کیوں ہیں جو کرتے نہیں. پھر یہ کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بڑی ہے کہ وہ کہا جائے جو نہ کیا جائے. ہم نے قرآن کریم کو زینت بنا دیا ہے ایک محراب کی. اس محراب میں اسے اچھی طرح سے ریشمی غلاف میں لپیٹ کر کے ایسا بند کر دیں کہ تعلیم باہر نہ آنے پائے, اور اگر بہت اس کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہو تو اس ریشمی جزدان میں لپٹے ہوئے قرآن کریم کو ہاتھ میں اٹھا کر کے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پہ اس کے نیچے سے گزار دیں, تاکہ جو کچھ میں اس کے دماغ میں نہ جانے پائے, محض وہ گزر جائے نیچے سے. یہ ہم نے سمجھا قرآن پاک کا فنکشن. جبکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ آپ وہ بات کیوں کہتے ہیں جو آپ کرتے نہیں. گویا کہ قرآن پاک اور سیرت پاک دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف وہ بات کہیں جو ہم کر سکتے ہیں. چونکہ ہم نے دین تعلیمات کو تو طلاق دے دی ہے کہ یہ کام کچھ اور لوگوں کا ہمارا نہیں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک اچھے سائنسداں بن جائیں, منتظم بن جائیں, سیاست کار بن جائیں. باقی رہا قرآن, حدیث, سیرت پاک, تو یہ ایک طبقہ ہونا چاہیے معاشرے میں جو اس پر کبھی کبھی گفتگو کر لیا کرے, اور پروگرام بھی ٹی وی کے جو ہیں ان میں 5%, 2.5% اگر کر لیا تو برکت کی بات ہو گئی, ورنہ بقیہ مقامات پہ یہ کام نہ ہونے پائے کہ اخلاق کی بات آ جائے. تو مجھے پوری امید ہے کہ جو سوالات بھی آپ لوگ اٹھا رہے ہیں یہ اس بات کی نشان نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی نگاہ میں ان مسائل کی اہمیت یہ نظری مسائل نہیں ہیں, یہ عملی مسائل ہیں. چونکہ عملی مسائل ہیں اس لیے ان کا حل بھی ہمیں خود کرنا ہوگا, اور وہ آپ کا اپنا عزم, آپ کا اپنا پہلا قدم. یہ سوچ سے بھی اٹھائیے کہ اس قدم کے بعد اگلا قدم اس سے اوپر ہوگا. رفتار چاہے ہلکی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جب آپ سفر شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ جو تضاد ہے وہ ختم ہو جائے گا. تعلیم ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آپ کی تہذیب کا, آپ کے تربیت کا, آپ کی گرومنگ کا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایکسیپشنلی کوئی فرد ایسا ہو جو اس کے بغیر بھی بھلائی کے کام کر سکے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی, اور آج کم سے کم یہ پتہ چلا کہ جب اسلام کہتا ہے پڑھ تو اس کا مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرنی ہے, دنیاوی تعلیم بھی اگر اسی جذبے اور شوق کے ساتھ کی جائے تو وہی دنیاوی تعلیم جو ہے ہمارے لیے دینی تعلیم جو ہے وہ بن جاتی ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ.